جی آر ہومیوپیتھی میں خوش آمدید۔ ہم اس ویڈیو میں ہومیوپیتھی میڈیسن آرسینک البم کے بارے میں جانتے ہیں۔ آرسینک البم کے بارے میں 3 ویڈیوز ہیں۔ آئیے پہلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آرسینک ایک بہت مہلک زہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جسم میں سرایت کر جائے تو اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ 10,000 سال کے بعد بھی اس شخص کی لاش میں اس کے سار موجود ہوں گے کیونکہ یہ ہڈیوں اور بالوں کا جزو بن جاتا ہے۔ آرسینک جو علامات پیدا کرتا ہے ان میں بے چینی سب سے نمایاں ہے۔ ایسی بے چینی اگر جسمانی ہو تو رسٹاکس اور ذہنی ہو تو آرسینک دوا ہے۔ اس میں ایکونائٹ کی طرح موت کا خوف بھی پایا جاتا ہے مگر ویسی شدت نہیں ہوتی بلکہ بے قراری، بے چینی اور وہم ہوتے ہیں اور مریض سمجھتا ہے کہ اسے کچھ ہونے والا ہے۔ بعض عورتوں میں صدموں اور صوتی بخاروں یعنی سیپٹک فیور کی وجہ سے آرسینک کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ ہر وقت بے چینی میں مبتلا رہتی ہے۔ اس کا مریض بے حد نازک اور نفیس مزاج ہوتا ہے جو کپڑے کی ذرا سی سلوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کمرے کی سب چیزیں ترتیب اور سلیقے سے رکھتا ہے، اگر کوئی ذرا بھی چھیڑ دے تو غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے۔ آرسینک کے مریض کے اخراجات سخت بدبودار اور متعفن ہوتے ہیں۔ پیچش اور اسہال کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی عجابت بار بار ہوتی ہے۔ بے چینی کی وجہ سے انتڑیوں کی طبی حرکت متاثر ہوتی ہے اور بہت سے زہریلے مادے جو قدرتی طور پر نکل جانے چاہیے وہ جسم میں جذب ہونے لگتے ہیں جن کی وجہ سے بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وقفہ سے بعض مریضوں کو تشنج کا دورہ بھی پڑتا ہے۔ اگر وقت پر آرسینک دے دی جائے تو انتڑیوں کی حرکت معمول پر آ جاتی ہے اور مریض کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ آرسینک کا گردوں کی بیماریوں سے بھی گہرا تعلق ہے۔ گردوں کی جھلیوں کو بعض تیزابی مادے نقصان پہنچاتے ہیں اور پیشاب میں البیومن آنے لگتی ہے۔ بے حد دماغی بوجھ اور مسلسل ذہنی کام دونوں مل کر اندرونی اعصاب میں بے چینی پیدا کر دیتے ہیں جس سے گردے کی جھلیاں زود حس اور ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتی ہیں۔ آرسینک کے مریض کی پیاس بھی بے چینی کا مظہر ہوتی ہے۔ گھونٹ گھونٹ پیتا ہے لیکن پیاس بجھتی نہیں۔ اصل میں یہ پیاس ہے ہی نہیں، محض بے چینی ہے جسے بار بار منہ خشک ہوتا ہے جس سے تار کرنے کے لیے مریض گھونٹ گھونٹ پانی پیتا ہے۔ اگر بیماری لمبی ہو جائے پیاس کلیتاً غائب ہو جاتی ہے لیکن بے چینی قائم رہتی ہے۔ اس صورت میں سارا جسم بے قراری سے حرکت کرتا ہے۔ اگر جسم میں طاقت نہ ہو تو مریض دائیں بائیں سر پٹکتا ہے۔ منہ خشک ہونے کے باوجود پانی کو دل نہیں چاہتا۔ مریض دلسیمیم کے مریض کے مشابہ ہو جاتا ہے لیکن ایک فرق نمایاں ہے کہ دلسیمیم کا مریض بے چین نہیں ہوتا۔ آرسینک کا مریض مسلسل کروٹیں بدلتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے۔ اگر گلے اور مثانے کی تکلیفوں میں آرسینک کی طرح بے چینی پائی جائے تو ہو سکتا ہے یہ بیماری کینسر ہو۔ اسے آرسینک پوری طرح شفا نہ دے تو اس کا استعمال پھر بھی جاری رکھنا چاہیے کیونکہ یہ مرض میں کمی ضرور پیدا کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ متعلقہ کینسر کی بالمثل دوا فوری تلاش کرنی چاہیے۔ اگر کینسر یا کسی اور بیماری کا مریض اپنے انجام کے قریب پہنچ چکا ہو اور اسے انتہائی تکلیف اور بے چینی ہو تو ایسی صورت میں اونچی طاقت یعنی 1 لاکھ میں آرسینک دینے سے مریض کو فوری سکون ملتا ہے۔ لیکن اس عرصہ میں اگر کوئی اور مؤثر دوا جس کا براہ راست اس کینسر سے تعلق ہو معلوم نہ ہو سکے تو آرسینک کے بعد مریض آرام تو پاتا ہے مگر اس کا بچنا محال ہوتا ہے۔ بس اگر وقت آ چکا ہے تو وہ تکلیف کی بجائے آسانی سے جان دے گا۔ خدا تعالیٰ نے بے چینی اور تکلیف کا احساس بھی جسم کے دفاعی نظام کو متحرک کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اپنی ذات میں بیماری بھی ہے اور شفا کا محرک بھی۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو جسم کی توجہ قابلہ کے لیے بیدار نہیں ہوتی۔ ایک مریضہ کو آرسینک 1 لاکھ اس حالت میں دی گئی کہ ڈاکٹر بالکل مایوس ہو چکے تھے اور درد کم کرنے والی دوائیں بھی بند کر دی گئیں کیونکہ ان سے بے چینی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ جتنی دیر بھی زندہ رہی بہت اطمینان اور سکون سے وقت کاٹا۔ کوئی آرسینک موت کا موجب نہیں بنتی، البتہ اگر موت آ گئی ہو تو آخری لمحوں کو آسان کر دیتی ہے۔ آرسینک کے مریض کا سارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گرمی پہنچانے سے آرام محسوس ہوتا ہے لیکن معدے اور سر کی تکلیفوں میں سردی آرام دیتی ہے۔ بیماری ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتی رہتی ہے۔ سر میں درد ہو تو دباؤ سے آرام محسوس ہوتا ہے، شدید متلی اور قے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ آرسینک کے بارے میں مزید جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔